अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा कल्ट है, एक ऐसी पार्टी है कि जैसे ही पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी ख़बर कहीं से भी आती है, उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और वो पागलपने में और बाकायदा भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि भंगड़ा तो उनका जो है वो कौमी मिजाज भी बन चुका हुआ है। कल्ट मिजाज कहते हैं, कौम तो वह है ही नहीं, खैर कल्ट है, कल्ट मिजाज भी बन चुका हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुअज़्ज़िल अलैहि ताला ने फरमाया था ना कि जीतते हैं तो नाचते हैं, हारते हैं तो नाचते हैं, असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो नाचते हैं, असम्बलियाँ तोड़ के पछताते हैं तो नाचते हैं। जो भी काम करे ये पागल तबका जो है ये नाचता है। तो जिनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब मुअज़्ज़िल अलैहि ताला फरमा चुके हों, उनके बारे में मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ, मैं क्या जसारत कर सकता हूँ। लेकिन देखिए आज जो है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं था कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की करंट रेटिंग जो है वो डाउन ग्रेड करती है, और जनाब डिफ़ॉल्ट होने लगा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और देखना तुसी ये डिफ़ॉल्ट होगा और ज़रूरी है इसके लिए। देखें जी, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन फौरी तौर पे कॉल कर दें। लाल हवेली तो तेरे को रही नहीं, तेरा फार्म हाउस बेच के इलेक्शन कॉल कर देने रशीद है। शेख रशीद साहब देखिए, इलेक्शन जो है वो कॉल कर देते हैं। कैसे होंगे इलेक्शन, मेरा मतलब है कैसे होंगे? अब मेरा मतलब है आपके पीरो मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी की तरह हमने कोई पूरी दुनिया से खैरात मांग के, कुछ सदकात मांग के दुनिया की आया है, फिक्रा है दुनिया की कोई कौम, कोई मजहब, कोई तबका, कोई जात ऐसी नहीं जिन्हें को उन्हें मंगया नहीं। उफ 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 उफ, दुनिया का कोई तबका यार, फिनलैंड से लेके आयरलैंड तक और ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड और स्वाज़ीलैंड तक कोई तबका ऐसा नहीं है जहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी ने जाके ना पिन्या नहीं है, मांगा नहीं है। तो शेख रशीद साहब आपके मुर्शद की वो ले लेंगे हम ये सलाहियत, मांग तांग के ला के इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन उनको तो हमने पूरी हुकूमत बढ़ाई थी। और जो उनकी हुकूमत को प्लीड करने वाले थे कि यार एक मौका इमरान खान को दे, हम भी उनमें शामिल थे। ठीक है यार, एक मौका मिलना चाहिए उसको। हमने आखिर में क्या दियो यार, इन्हों पता लगे। इस मुझे तो पहले दिन से पता था, लेकिन आखिर में मैंने अपने प्रोग्रामों में कह दिया कि बहुत ज़रूरी हो गया कि इसको इक़्तिदार में लाया जाए। उस वक्त के हमारे दादा पोता शो भी पड़े हुए, व्लॉग तो हम खैर उस वक्त नहीं किया करते थे। व्लॉग तो जब इन्होंने हमें उठाया है और नौकरी से निकलवाया तो फिर हमने करना शुरू किया ना, लेकिन उससे पहले हमने वो जो दादा पोता शो है हमारे, वैसे बाय द वे याद आ गया, दादा पोता शो जो है वो हम दोबारा शुरू करने लगे एक नए फॉर्मेट के अंदर। वो नया फॉर्मेट मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो दादा पोता शो के अंदर हमने कहा यार इसे हुकूमत नहीं पता चले। तो जो इसके प्लीडर थे ना हमारे पास, जुल्फ़कार राहत जैसे हमारे जो सहाफ़ी होते थे, कुलीग हमारे साथ प्रोग्राम में बैठा करते, उन्होंने कहा यार आपको अंदाज़ा ही नहीं है, उसे मांगने का भी बड़ा तजर्बा, उसे भीख मांगने का भी बड़ा तजर्बा है। वो भीख मांग के ले आएगा, और फिर पता लगा ना उन्हें गोगी तो गोगा काट के बखा देता। ठीक है, वो भीख मांग के क्या लाता, उसने कौम को भीख मांगने पे लगा दिया। आप अंदाज़ा फरमाएं कि उनके 3 साल और 7 माह के इक़्तिदार के अंदर इस मुल्क में जब भी कोई मुश्किल पड़ी है, कोरोना से लेके सैलाब तक जो भी मुसीबत पड़ी है, इस शख्स ने कौम को मांगने पे लगा दिया, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और मेरा मतलब है कि यार कौम मांगती क्या है आपसे, कौम क्या मांगती है आपसे? आप अगर हम क्या करते हैं, हम पिछले दिनों हम कराची गए हुए थे, तो लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बतें निछावर हुई हमारे ऊपर कि मैं वजाहत का बाजू पकड़ के खड़ा हुआ था। यार वजाहत, हमने ये क्या कर दिया कि लोग इतने ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं हमसे? तो उन्होंने कहा कि ये कौम बड़ी ही मोहसन शनास है, कोई इनके लिए एक लफ्ज़ बोल दे, ये उसके लिए उसके ऊपर अपनी जान तक निछावर करने के ऊपर उतर आती है। तो आप तो रोज़ाना बैठ के एडियाँ लम्बियाँ लम्बियाँ कहानियाँ सुनाते हो। तो ये कौम क्या मांगती है? इसने पूरी कौम को मांगने पे लगा दिया, उनके बच्चे छीन लिए, उनकी बेटियों को नचाना शुरू कर दिया और उनको मांगने पे लगा दिया। तो खैर अच्छा है जी, मेरा मतलब है कि इनकी जो है ऐसे जिसे कहना चाहिए चेहरे खिल उठते हैं और वो शाद बाद हो जाते हैं, बल्कि शादमान हो जाते हैं कि जनाब
پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے لگا پائن. بات یہ ہے کہ یہ جو موڈیز کا ڈیٹا ہے یہ 3 ماہ پہلے کا ڈیٹا ہوتا ہے. یعنی اگر انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے نا فروری کے اندر, تو فروری سے پہلے کیا آیا تھا؟ جنوری سے پہلے کیا آیا تھا؟ دسمبر سے پہلے کیا آیا تھا؟ نومبر. پائن نومبر کا ڈیٹا ہے, اور نومبر میں 4 نومبر سے آپ کو پتا ہے دھینگا مشتی شروع ہو گئی تھی, یاد ہے نا 4 نومبر سے کوئی دھینگا مشتی شروع ہوئی تھی. میرا خیال ہے عمران خان کو گولی بجی تھی, ہے نا. 4 نومبر, دسمبر, جنوری, فروری 3 مہینے پورے ہونے والے تھے, پلستر نہیں اترتا پیا. تو ڈرامے میرے دادی اماں مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. میری دونوں دادی اماؤں کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ ایک لفظ استعمال کیا کرتی تھی, کھیکھن کاردہ ہے. کھیکھن دیکھو یہ تھے, مطلب وہ خاک سار کے بارے میں یہ فرمایا کرتی تھی. تو مجھے یاد آیا تھا یہ کھیکھن کاردہ ہے, ٹھیک ہے. تو خیر وہ جناب انہوں نے جو تھا وہ کہا کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے لگا پائے نا, ڈیٹا نومبر دا ہے. نومبر میں ایک تو عمران خان صاحب کو گولی بجی تھی, دوجا باجوہ ایکسٹینشن والا پگڑ پا کے بہ گیا سی, رٹا لا کے بہ گیا سی مینوں ایکسٹینشن دیو. تیسرا جناب وہ فیض صاحب ہیں, انہوں نے پارٹیاں توڑ دی تھیں کہ جا کے میاں دی منت کرو لندن دے وچ کہ مینوں چیف لا دین, ٹھیک ہے نا. اور باقی جو تھے وہ چونکہ حاضر سروس ہیں تو ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں نہ کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا تھا. لیکن اتنی خوفناک لابنگ ہو گئی تھی کہ ساری اکانومی سٹینڈ سٹل پہ آگے کھڑی ہو گئی تھی. یہ نومبر کا ڈیٹا ہے, نومبر تک کا ڈیٹا ہے. یہ ہوگا نومبر سے پچھلے آپ 6 ماہ لگا لیں, یعنی کہ مئی سے نومبر کا ڈیٹا, اور یہی دن کرائسس کے, ٹھیک ہو گیا. تو اس ڈیٹے کے اوپر مشتمل انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے. دیکھیں موٹی موٹی باتیں سن لیجئے. پاکستان کے اندر جتنا بھی IMF کے پروگرام کی تازہ ترین قانون سازی ہوئی ہے اس کا اطلاق ہو چکا ہوگا, جو کہ IMF کی بنیادی ڈیمانڈ تھی, ٹھیک ہے. اس قانون سازی کے تحت کچھ نوٹیفیکیشن جاری ہونے, جو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. FBI کو بٹھائیں گے اگلے 3 گھنٹے کے اندر, 2.5 گھنٹے کے اندر SROs جاری کر دیں گے ان کے اطلاق کی, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس جگہ کے اوپر ایشو پھنسا ہے وہ ہے سرکولر ڈیٹ. انرجی کے شعبے کا, گیس کمپنیاں دونوں شامل ہیں, ان کا سرکولر ڈیٹ, بجلی کا سرکولر ڈیٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سرکاری اداروں سے ادائیگیاں لینی ہیں, جیسے سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے مختلف محکمہ نے اربوں روپے دینے ہیں اس کے KESC کے اور ہیسکو کے, یہ جو کمپنیاں ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں, ان کے اربوں روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اربوں روپے کی ایڈجسٹمنٹ کریں. اگر یہ صوبائی حکومتیں اس طرح KPK نے اربوں روپے دینے ہیں, اس طرح وہ کہتے ہیں KPK کے اندر آپ نے جو فاٹا والا مفتہ لگایا ہوا ہے کہ بجلی سب وہ کوئی بل ہی نہیں دیتا وہاں پہ, یہ ختم کرو یہ مفتہ, ٹھیک ہے. آپ نے یونٹ 100 یونٹ غریب آدمی کو دینے یا دیں. وہاں پہ جا کے قوانین نے ملیں لگائی ہوئی ہیں اور پوری کی پوری مل جو ہے وہ مفت کی بجلی کے اوپر چل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا, یہ بدماشی نہیں چلے گی, یہ بدماشی نہیں چلے گی, یہ بدماشی نہیں چلے گی, یہ نہیں چلے گی بہن بدماشی. تو وہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں آپ نے وہاں پہ 100 یونٹ 200 یونٹ فاٹا کے علاقے میں لوگ غریب ہیں ان کو مفت دینے ہیں, دیں. وہ یہ جو آپ کے خان ہیں بدماش, انہوں نے وہاں پہ اور سٹیل ملیں لگا لی ہوئی ہیں, کیا سٹیل ملیں لگائی ہوئی ہیں, اور وہ کیا ہوتی ہے جی ایکسٹریکشن کو اس طرح کی بھٹی سمجھی جاتی ہے, فرنس سمجھی جاتی ہے جو بجلی پہ چلتی ہے. وہ بجلی سے چلنے والی بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں یار انہوں نے, اور ساری بجلی چوری کے کر کے وہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو ہے ڈکیتیاں ختم کریں. تو ظاہر ہے یہ کسی نہ کسی کے گلے تو ڈالنا پڑے گا نا. یا تو یہ KP حکومت اس کو قبول کر, KP حکومت 460 ارب روپیہ نہیں لبن دیا جو CTD کے لیے ان کو دیا گیا تھا, تو KP حکومت یہ کہاں کرے گی. تو خیر یہ ہے جی اس وقت تک کی صورتحال. صرف وہ 4200 ارب روپیہ ہے. وہ کہتے ہیں جی 4200 ارب روپیہ آپ اسی سے ہی نکال سکتے ہیں. تھوڑا سا اس میں سے کم ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ جو بڑے گھروں والے افورڈ کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے بل ایک دم زیادہ آئیں گے. میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یار میرے گھر کا بل جو ہے وہ 150 250 آتا ہے جون جولائی اگست کے مہینوں کے اندر. یہ کوئی جسٹیفائڈ ہے؟ اگر میں سلنڈر لینے جاؤں بازار میں سے تو 2 سلنڈروں سے میرا گزارا ہوگا, اور 2 سلنڈر آئیں گے 8 16 ہزار کے.
اور مجھے SNGPL جو ہے وہ 150 روپیہ بھیج دیتا ہے مہینے کا. ظاہر ہے ایفیشینٹ برنر لگے ہوئے ہیں, کم گیس صرف ہوتی ہے, لیکن اب جو ہے وہ مجھے 1500 بل نہیں آئے گا, 150 بل نہیں آئے گا. میرا خیال ہے کہ 800-900 1000 1500 کے قریب آئے گا. ایون دین اٹ از جسٹیفائڈ کہ وہ آپ کے ایندھن کی انرجی کی پوری ضروریات پوری کرتا ہے. خیر سردیوں کے دنوں میں اتنا کام نہیں آتا, سردیوں کے دنوں میں پچھلے دنوں 8-8 ہزار روپے آتا رہا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی پیک چلتی. تو ایک تو انہوں نے یہ کر دیا کہ جو بڑے گھروں والے ہوں گے ان کے بل بھی بڑے آئیں گے, ٹھیک ہے. ایک فیکٹر یہ بھی شامل کر دیا, جو 2.5 مرلے والا گھر ہے بھائی اس کا بل تھوڑا آئے گا. یہ انہوں نے ڈویژن کر دی ہے جس میں اس کا خیال ہے کہ اب گیس کے شعبے کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بننا ختم ہو جائے گا. پچھلے کا رستہ روک دیا, کچھ 1700 ارب روپیہ 1700 ارب روپے سے میرا خیال زائد ہے جو کہ صرف گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں یہ والا, یہ 28,2903 جو ہے 28,2903 کے قریب جو ہے وہ بجلی کے شعبے کا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ آپ 3 روپے اور بجلی کی قیمت بڑھائیں, یعنی 3 روپے تو بڑھنے جا رہی ہے نا یکم سے, یعنی کہ 1 مارچ سے, یعنی کہ آج کے دن سے تو بڑھنے جا رہی ہے نا. تو اس کا بل آئے گا آپ کو جو اپریل میں آئے گا, ٹھیک ہے. رمضان کے تحفہ آپ کو پیش کیا جائے گا, تو عید کا تحفہ. تو ہمیں ملا مطلب فضول خرچی کر لیں, آپ عید پہ کوئی نئے کپڑے یا جوتے لے لیں. میں نے تو بھائی اپنا جوتا لے لیا, ٹھیک ہے. بجلی کا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ آپ اگلے بجٹ پہ چھوڑ دیں, اس کو ہم اس میں ٹوپی پہنا دیں گے کوئی نہ. وہ کہتے ہیں نہیں ہنے کرو, آپ بعد میں مکر جایا کرتے ہیں. عمران خان ریکارڈ کے اوپر ہے, وہ ہم سے وعدہ کر کے مکر گیا تھا, آپ بھی مکر جائیں گے, آپ اس کو فوری طور پہ اطلاق کریں. لا جناب اے مسئلہ ہے, باقی سارے ایشو سالو ہو چکے ہیں. اور موڈیز کی جو ریٹنگ آئی ہے وہ پرانے ڈیٹے پہ ہے, لیکن چونکہ ایک گندی نسل ہے اس کا کام ہی ناچنا ہے, ہر کام پہ ناچنا ہے, تو وہ اس بات پہ ناچ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے لگا. میرا اور آپ کا رگڑا دبا کے نکلنا ہے. اس ڈیفالٹ نہ کرنے کی قیمت آپ نے اور میں نے ادا کرنی, لیکن ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.